تھی کل، اب اس سے آگے منزل بڑھی، اور سفر در وطن کے با اصطلاح خواجگان است مراد از فکر است. یعنی آگے جو اصطلاح ہم لوگوں نے دیکھی ان اصطلاحات میں نظر بر قدم، ہوش در دم، اور پھر اور آگے بڑھے تو خلوت در انجمن ہم لوگوں نے دیکھا. اب ایک اور اصطلاح آ رہی ہے کہ سفر در وطن. آدمی جب وطن سے باہر نکلتا ہے تو اس کو سفر کہتے ہیں. ہم پٹنہ سے باہر جائیں تو ہم سفر پر جائیں گے. یہاں بزرگان دین کی یہ اصطلاح، مشائخ نقشبندیہ کی یہ اصطلاح کہ سفر در وطن یعنی وطن میں ہی سفر ہو، یہ کون سی اصطلاح ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کی طرف حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سفر در وطن کے با اصطلاح خواجگان است مراد از فکر است. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی فکر ہو جائے تو وہ بہت آرام سے بھی بیٹھا ہو تو اس کی طبیعت پر پریشانی کا اندازہ ہوتا ہے. آدمی پوچھ دیتا ہے کس فکر میں ہو بھائی، کیا بات ہے؟ اس کے مطلب ہوئے کہ اگر کسی آدمی کو فکر لاحق ہو تو فکر بھی انسان کو سفر کراتی ہے. بال بچہ کہیں اور ہے تو اس کی فکر لاحق ہے، کیا کھا رہا ہوگا، کیا پی رہا ہوگا. یہ دنیا کی فکر ہے. دنیا کے فکر میں آدمی فکر مند ہو کر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بھی جس کی فکر میں ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا اثر بدن پر بھی ہوتا ہے. تو جب کوئی اللہ رب العزت کی بندگی کی فکر میں لگ جائے، اللہ کی رضا کے حصول کی فکر میں لگ جائے تو وہ دنیا کی چیزوں سے گویا اوپر اٹھ جاتا ہے. دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہو کے بھی دنیا کی چیزوں اور وسائل، جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں ما سوی اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز سے وہ گزر جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی قربت کی طرف بڑھ جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے کہ فکر کا سفر اس کے لیے ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. فکری سفر کے لیے ہاتھ پیر کی ضرورت نہیں ہے. فکر ترقی کرتی، بیٹھے ہیں یہاں خیال کہیں اور کا ہے. تو یہ جو سفر در وطن ہے یہ دراصل فکر کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی فکر کو بلند کرو. اپنی فکر کو جب بلند کرو گے تو تم اپنے جگہ پر ہوتے ہوئے، اپنے وطن میں ہوتے ہوئے مسافر ہو جاؤ گے. اس لیے کہ تمہاری فکر تم کو سفر کرائے گی، تم کو لے کے چلے گی. اب فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا تفکر ساعت خیر من عبادت الف سنہ. ایک ساعت کی فکر 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب اس میں ایک واقعہ نقل کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ نقل می کند از حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہ کہ می فرمودن. ایک واقعہ ہے خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا، جو سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں، سرخیل ہیں. انہی کے نام نامی یہ لقب نقشبند سے نقشبندیہ سلسلہ ہوا ہے. تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ می فرمودن کہ وہ فرماتے تھے کہ 2 کسرہ در مکہ معظمہ دیدم. 2 آدمی کو میں نے مکہ معظمہ میں دیکھا. یکیرا جوان مرد یافتم. ایک کو دیکھا کہ جوان ہے، جوان تازہ ہے. و دیگرے را پست ہمت دیدم. اور دوسرے کو دیکھا کہ ایک دم بجھا ہوا ہے، پس مردہ ہے. شخص را بر دروازہ کعبہ کے می خواست از خداوند تعالی غیر او، یعنی دنیا می خواست. ایک شخص وہ ہے جو کعبے کا دروازہ پکڑ کے بھی اللہ سے دنیا مانگ رہا ہے. کاروبار کی ترقی ہو جائے، اولاد ہو جائے، برکت ہو جائے، صحت ہو جائے، کرسی مل جائے، اقتدار مل جائے. در کعبہ پکڑ کے بھی دنیا مانگ رہا ہے اللہ سے. کیا کہتے ہیں کہ دیدم شخص را کہ بر دروازہ کعبہ کے می خواست از خداوند تعالی غیر او، یعنی دنیا می خواست. اللہ تعالیٰ سے اللہ کے علاوہ مانگ رہا ہے. جو اللہ کی مخلوق ہے وہ مانگ رہا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا.
कब मांग रहा है? जब अल्लाह के दरवाजे की चौखट पकड़े हुए तब भी वो अल्लाह से गैर अल्लाह को मांग रहा है। पस्त हिम्मत अज़ा कसरा न दीदम, उससे ज़्यादा पस्त हिम्मत, फजूल चीज़ों में अटकने वाला, अपनी हिम्मत को बर्बाद करने वाला, मर्द होते हुए भी नामर्दी करने वाला और दूसरा कौन होगा कि दरवाज़ा खुदाबंद रब्बे ज़ुल जलाल को पकड़ के भी अल्लाह के अलावा सब कुछ मांग रहा है। शख्स रदीदम के दर मकाम बाज़ार मिना, और एक आदमी को देखा कि मिना के बाज़ार में, मिना जो है वो हाजियों का एक शहर बनता है और उसमें हाजियों के शहर के लिए ही बाज़ार भी लगता है, और वो बाज़ार अजीब व गरीब बाज़ार होता है कि 3 दिन हाजी रहेगा तो 3 ही दिन की रौनक है, 3 ही दिन का माल है, 3 ही दिन के ख़रीदार हैं, 3 ही दिन के बेचने वाले हैं, 3 ही दिन के ख़रीदने वाले हैं। तो शख्स रदीदम के दर मुकाम बाज़ार मिना बपेश तिजारत ख़रीद व फ़रोख्त बुद, देखा कि एक आदमी है जो मिना के बाज़ार में तिजारत की नीयत से आया हुआ है और ख़रीद फ़रोख्त कर रहा है। कोई सामान ख़रीदना चाहता है तो ख़रीदता है, बेचता है, बेच देता है, लो ले लो। ख़रीद व फ़रोख्त बदुकानश जारी बूद, और उसकी दुकान में ख़रीद फ़रोख्त चल रही। वद्दिल माइल बज़िक्र रब्बुल अरबाब, लेकिन इसके बावजूद कि वो ख़रीद व फ़रोख्त में लगा हुआ है, लेकिन उसका दिल रब्बुल अरबाब के ज़िक्र से किसी लम्हा गाफिल नहीं है। वो रब के ज़िक्र में दिल उसका, फ़िक्र उसकी डूबी हुई है। आ रहा जवामर्द याफ्तब, उस शख्स को देखा कि जवान है, जवान ताज़ा है, बुलंद हिम्मत है, सीना बुलंद है, और उस शख्स को जो दरवाज़ा काबा पकड़ के अल्लाह से गैरुल्लाह को मांग रहा है, उसको पस्त हिम्मत पाया। यानी ये पता चला कि दरवाज़ा काबा पकड़ के भी आदमी बीमार हो सकता है ज़हनी एतबार से, फ़िक्री एतबार से, और आदमी बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख्त करते हुए भी अल्लाह से करीब हो सकता है फ़िक्री एतबार से। सफ़र दर वतन यही है और इसी की तरफ इशारा है। बाद अज़ां हज़रत ब मिस्दाकुल हिकायत ई आयत ख़ानदन, हज़रत ने इस वाक़े को जो सुनाया उसके सिद्क़ को, उसकी सच्चाई को ज़ाहिर करने के लिए आयत करीमा पढ़ी। क्या पढ़ी? रजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के कुछ बंदे, अल्लाह की कुछ मर्दान खुदा ऐसे होते हैं कि उनको उनकी तिजारत, ख़रीद फ़रोख्त, बेचना ख़रीदना और ख़रीद फ़रोख्त का मामला भी उनको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करता, ज़िक्र इलाही से दूर नहीं करता। यानी वो बज़ाहिर तो तिजारत और बै और ख़रीद और फ़रोख्त में लगे होते हैं, लेकिन उनका दिल याद इलाही से गाफिल नहीं होता। ये सूफिया की उपज नहीं है, ये सूफिया की सोच नहीं है। कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि दिन रात ख़रीद फ़रोख्त में लगे हुए हैं, लेकिन वो ज़िक्र इलाही से कतई दूर नहीं, यानी वो ज़िक्र इलाही में डूबे हुए हैं, उसको पोशीदा रखने के लिए ख़रीद व फ़रोख्त भी कर रहे हैं क्या, ताकि दुनिया उनके ज़ाहिर को देख के समझे कि ख़रीद व फ़रोख्त में लगे हुए हैं, बातिन तो उनका अल्लाह के साथ है। और ये भी कुरान बता देता है कि ज़ाहिर से कोई मतलब नहीं है, असल तो बातिन है। अगर बातिन अच्छा है तब तो फिर सब ठीक है, और बातिन गड़बड़ है तब तो सब गड़बड़ है। यानी उनका वतन क्या है? ख़रीद फ़रोख्त, लेकिन वो अपने वतन में नहीं है, वो तो सफ़र करके ज़िक्र में जा चुके हैं। बात समझ में आई? सफ़र दर वतन। अब जिसने भी उनका वतन देखा, यानी उनका मकाम देखा, यानी उनकी मशगूलियत देखा, यानी उनका बसना और आबाद होना देखा, तो कहा दुकान है, दुकानदारी करते हैं, ख़रीद फ़रोख्त करते हैं, नौकरी करते हैं, झाड़ू देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया कि कोई भी काम दुनिया का उसमें मसरूफ़ है। तो जहाँ मसरूफ़ देखा वही उनका वतन समझा, हालांकि वो वतन से सफ़र करके ज़िक्र के मुल्क में पहुँचे हुए हैं, ये उसको नज़र नहीं आया। और ठीक इसका दूसरा देखा कि काबे का दरवाज़ा पकड़े हुए हैं, तो काबे का दरवाज़ा पकड़े हुए हैं तो अरे बाप, ये तो काबे के बिल्कुल करीब है, लेकिन मालूम हुआ कि अल्लाह ताला से तलब वो अल्लाह के अलावा किसी चीज़ को कर रहा है, तो इसके मतलब ये है कि उसका वतन
دیکھنے میں کعبہ ہے، وہ تو سفر کر کے اس فانی چیز تک پہنچا ہوا ہے جہاں پہنچنے کی وجہ سے اس کی اس کعبے کے پکڑنے کا بھی کوئی فائدہ اس کو نہیں ملنے والا ہے. جو مانگے گا وہی ملے گا. ضرورت تو اس بات کی تھی کہ جس کا دروازہ پکڑا تھا اسی کو مانگ لیتا. کیا تو کہتے ہیں کہ نسبت باطنی ای طریقہ چنان است کہ ہر آن و ہر زمان در خلا و ملا جمیعت دل از دست نمی رود. اس سلسلے کی ایک خوبی یہ ہے، اس طریقے کی ایک خوبی یہ ہے، سلسلہ ابو العلیہ کا مزاج یہ ہے کہ اس طریقے سے جمیعت دل کا ٹھہراؤ، دل کا لگاؤ، دل کا قرار، دل کا ثبات اس قدر ہے کہ ہر زمانہ میں ہے، ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے، کبھی اس سے غافل نہیں ہوتا. دل کی دنیا کبھی ان کی ویران نہیں ہوتی. ایسی تعلیم میں لگایا جاتا ہے کہ دل کی دنیا ہر وقت دل اللہ کے حضور حاضر رہے اور ذاکر رہے. اور تفرقہ بیاد الہی نہ عارت، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل دور نہ ہو، دل ہٹے نہیں. ایسی لذت، ایسی جب آدمی گناہ کی لذت میں پڑ جاتا ہے تو ہر وقت اس کو گناہ اپنی طرف کھینچتا ہے. ایک نشہ کرنے والا ہر وقت نشہ چاہتا ہے، نشہ ملتا رہے اور ہم نشے میں ڈوبے رہیں. تو یہ تو سفلی اور معمولی اور ہلکی چیزیں ہیں. اس سے کہیں اونچی چیز وہ ہے کہ جس کو یاد الہی، ذکر الہی، قرب الہی کا مزہ مل جاتا ہے. وہ کسی لمحہ اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو ہٹانا نہیں چاہتا، ہٹتا نہیں. وہ دل با یار و دست با کار، اور اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دل یاد یار میں ہے، دوست کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اور دست بکار، اور ہاتھ کام میں لگا ہوا، ہاتھ دنیا میں لگا ہوا ہے، دل اللہ میں لگا ہوا ہے. باید دانش کے در طرق دیگر، جاننا چاہیے کہ بزرگوں کے بہت سے سلسلے ہیں، طریقے ہیں، کام کرنے کے ڈھنگ ہیں، سلیبس ہے ان کا، کیریکولم ہے ان کا، پٹھیہ کرم ہے ان کا. ہر بزرگ نے، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی سلسلے کے ہوئے ہیں، اور ہر سلسلے کی تعلیمات کا اپنا ایک منہج ہے، اپنا ایک طریقہ ہے. تو کہتے ہیں کہ در طرق دیگر نسبت سلوکی اور صفائی است، اس میں منزل کو چلنا ہے اور اپنے آپ کو اوراد، وظائف، مجاہدہ ان سب میں لگا کے رکھنا ہے. لیکن در طریقہ من نسبت جذبی اور ذاتی است، لیکن میرے طریقے میں، میرے سلسلے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں نسبت جذبی ہے، یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کا وجود فکری اعتبار سے ذکر الہی میں جذب ہو جائے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز جذب ہو جائے تو اس کو نکال کے الگ کرنا بہت مشکل ہے. ایک سیاہی گرے تو کپڑے میں جذب ہو گئی، ایک داغ لگا تو جذب ہو گیا. جذب کے مطلب یہ ہوا کہ ایسا جذب ہوا کہ اب اس جذب ہونے والی چیز کو، اس جس چیز میں جذب ہوا ہے اس سے الگ کرنا چاہے تو مشکل ہے. یہ تو جذب ہو گیا، الگ وجود نہ رہا، بلکہ جس چیز سے اس کو قربت چاہیے تھی اس میں جذب ہو گیا. نسبت جذبی و ذاتی است بطرق دیگر، تو دوسرے سلاسل کے انداز کار کے مقابلے میں یہ سلسلہ نسبت جذبی و ذاتی ہے. از مشق صفات بذات رسن بطرق دیگر، از مشق صفات بذات رسن، دوسرے طریقوں میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر اور تصور سکھایا جاتا ہے. رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، حی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی مشق کرائی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ کی ذات سے قریب کرنے کی کوشش ہے. صفات سے قریب کر کے، گنوں سے قریب کر کے، وشیشتاؤں سے قریب کر کے دوسرے سلاسل سلوک کی ترقی کراتے ہیں. دریجہ جائے کے ہستن اے عزیز مدار طرق دیگر بکس بس، دوسرے طریقوں کے دار و مدار، دوسرے طریقوں کے کام کرنے کا ڈھنگ کسبی ہے، یعنی کیسے تم حاصل کرو، کسب کرو، کماؤ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رضا کو کماؤ. کسب، حاصل کرنا، حاصل کرنے میں جٹ جانا، حاصل کرنے میں محنت کرنا.
بالکل اسی طرح جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جتنی محنت کرو گے اتنا فائدہ ہوگا. خوب محنت کرو، خوب رٹو، خوب سائیکل کرو، خوب مشق کرو. کسب اور مشق سے دوسرے سلسلے اس کے ذریعے سلوک کی ترقی کراتے ہیں. مدار اینجا وہ بس، لیکن یہاں یعنی ابوالعلائی سلسلے میں، نقش بندی ابوالعلائی سلسلے میں مدار کس چیز پر ہے؟ وہب پر ہے، یعنی عطا پر ہے، کسب پر نہیں ہے. وہبی نعمت ہے یہاں، وہاں کسبی ہے، حاصل کی ہوئی ہے. یہاں اللہ کی بخشی ہوئی ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وہبی، اللہ وہاب ہے اور وہی عطا فرماتا ہے. تا وقتے کے نظر وہب او تعالیٰ بقلب طالب نہ تابت دری طریقہ طالب نہ آیا. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم کس چکر میں ہو؟ اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کا قرب و نزدیکی تمہارے کسب سے ممکن ہوتا تو کسب کرنے والے کتنے ہو چکے. کسب کرتے کرتے کسب کا شکار ہو گئے، کچھ نہ ملا. ملتا کیسے ہے؟ ملنے کا ایک طریقہ جو سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ تا وقتے کے نظر وہب او تعالی بقلب طالب نہ تابت، جب تک کہ کسی چاہنے والے کے دل پر اللہ کی عطا کرنے والی نظر ٹھہر نہ جائے کہ ہاں اسی کو دینا ہے، چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو کسی کے نزدیک، چاہے وہ کسی کے نزدیک کالا کلوٹا بلال ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کے نزدیک معمولی اور ادنا ترین کیوں نہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر وہب اسی پر ٹک گئی ہے تو کیا کرو. کہتے ہیں کہ تا وقتے کے نظر وہب او تعالی بقلب طالب نہ تابت دری طریقہ طالب نہ آئے. اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی نظر نہ ٹک جائے، نہ پڑ جائے، اللہ کی نظر وہب اس پر نہ پڑ جائے، جس پر پڑ جائے، جہاں پڑ جائے، ہے نا. تم چلاتے رہو کہ اس سے اچھے تو ہم ہیں، نظر تو آدم پر ٹکی ہے، تم وہ نظر لے آؤ اپنے اوپر. تم تو بے چین ہو کہ ہم آگ سے بنے ہیں، تو کیا ہوا؟ آگ سے بنے ہیں تو کیا ہوا؟ آگ بھی اسی کی مخلوق، مٹی بھی اسی کی مخلوق، لیکن نظر وہب جا کے ٹک گئی ہے اس مٹی کے پتلے پر. تو تم کو وہ نظر دیکھنا تھا تو مٹی کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ تا وقتے کے نظر وہب او تعالیٰ بقلب طالب نہ تابت دری طریقہ طالب نہ آئے. اس وقت تک کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے کہ کسی چاہنے والے کے لیے دروازہ بھی کھل جائے اور اس کو اندر بھی بلا لیا جائے. ارے دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جس پر نظر اللہ تعالیٰ کی پڑ جائے اور اس کو اسی صدقے میں دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ اس پر نظر باری تعالیٰ ہے، کھولو. یہ نہیں کہا جاتا بڑی محنت کی اس ہے، ارے یہ تو بڑے کمال تک پہنچا ہوا ہے، اس نے بڑا مجاہدہ، یہ سب نہیں کہا جاتا. دروازہ کھولنے والا کہتا ہے ادھر آؤ، تمہارے ہی اوپر نظر ہے، چلو اندر چلو. معلوم ہوا کہ اس کی کرنی کا ذکر نہیں ہے، اس کی کرنی کا ذکر ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس کو. اگر کسے گوید کہ بلا کسب عزیز بمنزل نہ رسد. ہاں اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ آج تک کوئی بغیر محنت کے منزل تک پہنچا ہے، کیا آپ بات کرتے ہیں کہ منزل بغیر محنت کے مل جائے گی اور محنت کی کوئی چیز نہیں ہے یا محنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے. اگر کسے گوید کہ بلا کسب عزیز بمنزل نہ رسد، کون ایسا آدمی جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر محنت کے پہنچ گیا؟ الحق درست است، وہ سچ مچ صحیح کہہ رہا، وہ غلط نہیں کہہ رہا، وہ صحیح کہہ رہا. اللہ کسب ای طریقہ وہ بس. لیکن کیا کیا جائے؟ تمہارا کسب اس لیے ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم نے محنت کیا، ہم نے پڑھا، ہم نے لکھا، ہم نے ایک پیر پر کھڑے ہو کے مجاہدہ کیا، ہم نے 70 حج کیا، ہم نے 2000 2 لاکھ بار یہ پڑھا. یہ تم اپنے کسب پر نگاہ رکھ رہے ہو اور ہماری ساری محنت اس پر ہے کہ کاش ایک روز اس کی نظر میرے اوپر پڑ جائے، کاش کہ ایک نظر، ایک نگاہ، ایک کرم کی نگاہ، ایک عطا کی نگاہ، ایک بخشنے والی نگاہ، ایک عطا کرنے والی نگاہ شاید کہ مجھ پر پڑ جائے. تو تم اپنی محنت میں لگے ہوئے ہو اور میری محنت یہ ہے کہ اس کی نظر کیسے میرے اوپر پڑ جائے. با اکتساب ظاہری تعلق نہ دارد ای طریقہ وہ بس. با اکتساب ظاہری تعلق نہ دارد، یہ تو وہب کا طریقہ ہے
اللہ سے پانے والے کا طریقہ ہے جو اللہ سے پاتا ہے بغیر کسی اس کی، اللہ ہی کی مرضی ہے اس سے پا جاتا ہے. اس کا تعلق ظاہری کسب و محنت اور اس پر نہیں ہے، مگر با اشتغال باطنی بشنو. لیکن جو باطن کا شغل ہے، باطن کی مصروفیت ہے، وہی اس کو وہب کا ذریعہ بناتی ہے کہ یہ دل میں ہمیشہ اللہ سے امیدوار رہتا ہے کہ ہم تو کچھ کر نہ سکے، شاید کہ تیری عطا ہی میرا کام پورا کر دے. بشنو از اقتصاب ہر کے بمنزل رسد. اب حضرت فرما رہے ہیں کہ جب کوئی محنت سے، مجاہدے سے، بہت ایگزرشن کر کے لگے بہت محنت کرنے کے نتیجے میں منزل تک پہنچ جاتا ہے، در ہر منزل مشاہدہ و انوار شغل دی. تو وہ اپنی ہر منزل پر جس سے گزر کے وہ پہنچتا ہے، وہاں وہ اپنی ہی محنت کا نور دیکھتا ہے. اس کو نظر آتا ہے کہ اتنی محنت ہم کیا تھا، اتنی محنت ہم نے کیا. تو اس کو اپنی محنت اور جس منزل پر وہ پہنچا وہاں کی لائٹ، وہاں کی نورانیت، وہاں کی روشنی، وہاں کا چمک دمک اس کی آنکھیں خیرہ کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اب نزول کرتا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ منزل کی لائٹ میں آنکھیں چودھیانے سے نزول ہو جاتا ہے. اس کو تو آگے جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ نظر بہکی نہ نظر بھٹکی. ایک سے یہاں سے دیکھنے میں تارا کتنا اچھا لگتا ہے، اور حضور تاروں کے درمیان سے، چاند کے درمیان سے گزر گئے، کیسا منظر ہوگا. جنت سے گزر گئے. مخدوم صاحب نے لکھا کہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یہ جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ جنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالا اور آگے بڑھ گئے. کہیں پر قرار نہ پکڑا تو اس کے کہتے ہیں کہ اگر قرار پکڑ لیتے تو وہیں سے واپسی ہو جاتی، وہیں سے نزول ہو جاتا. جائیے، آپ تو منزل دیکھ لیا، منزل دیکھنے آئے تو جائیے. صاحب منزل کو دیکھنا ہے تو ان سب سے نظر بچانا ہو، ان سب سے آگے بڑھنا ہو. ہر منزل مشاہدہ و انوار شغل دید و نزول گردد. درا محل و سفر ای طریقہ و سفر مثال خشکی ہست. اور سفر آ طریقہ و سفر مثال خشکی ہست و پیادہ پائی. مثال ایسی ہے جیسے کوئی خشک راستے سے گزر رہا ہو اور پیدل ہو چلا جا رہا ہے. اور دنی طریقہ بطے کردن منزل گرچہ بظاہر نمی بینن چرا کے مقصود بجز ذات بصفات نہ دارن. یعنی اس طریقے کا انداز یہ ہے، اس طریقے کے اس مسافر کا حال یہ ہے کہ یہ ذات پر توجہ رکھ رہا ہے، صفات پر توجہ نہیں رکھ رہا ہے. اللہ سے اس کو لو لگی ہے تو کیسی لگی ہے؟ ذات الہی کی لگی ہے. صفات سے اس کی آنکھیں چوندیائی نہیں ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ جو جس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے اسی منزل کی طلب لے کے چلے. اب راستے میں بہت اچھی لائٹ دکھائی دی تو ہم یہیں پر رک گئے کہ آہا کیا حال ہے، کتنی اچھی ہوا ہے، کتنا اچھا معاملہ ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ تم جس کے پاس جا رہے تھے اس کے گن اور اس کی صفات میں تم کھو گئے. تو صفات میں کھو گئے تو صفات تک رہ جاؤ گے، ذات تک نہیں پہنچو گے. ذات تک پہنچنے کے لیے صفات سے منہ موڑنا ہوگا. اب کہتے ہیں کہ بلا درد رنج پائے بمنزل مقصود برسن. اور ایسی بھی کوئی چیز ہو کہ منزل مقصود تک کوئی اس طرح پہنچ جائے کہ اس کو راستے میں کوئی رنج و تکلیف نہ ہو. ایسا بھی کہیں ہوا ہے کہ آدمی بغیر درد کے اور رنج کے اور تکلیف کے اور وقت کے اور پریشانی کے منزل تک پہنچ جائے؟ ایسا کہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے، معراج میں ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی اور واپس بھی آ گئے. یہ کون سا سفر تھا؟ سب سے بڑا سفر تھا. اس سے بڑا سفر تو آج تک نہیں ہوا، اور اس سفر میں کچھ نہیں ہوا.
تو اس سفر کو جس نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممکن فرمایا، اس کی امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسب سے آؤ گے. تو کسبی نعرہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ لگا رہے تھے کہ رب ارنی، اللہ ہم تجھ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا کہ اچھا تو دیکھنا چاہتے ہو، رب ارنی کی رٹ لگا رہے ہو، لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. اس لیے کہ دیکھنے کی چاہت جس کی کر رہے ہو اس تک پہنچنے میں اتنی محنت ہے کہ تم سے ہوگی ہی نہیں. اب تم چاہتے ہو کہ محنت سے دیکھیں، تو محنت سے کیسے دیکھو گے؟ جس کو ہم کو دکھانا ہوگا وہ تو سو رہا ہوگا، اس کو اٹھایا جائے گا. اٹھیے الم تری الی ربک، کیا اپنے رب کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے؟ چلیے اپنے رب کو دیکھ لیجیے، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ مثل ہی سفر ایک کشتی است، کشتی پر، جہاز پر، پانی کے جہاز پر، یا آج کل ہوائی جہاز، اس وقت یہ نہیں تھی. اس پر جب آپ بیٹھ جاتے ہیں، آرام سے بیٹھ گئے، کیا ہے چلنا نہیں جی، کہاں چلی تو رہے، بیٹھ تو گئے. اور چلے تو ایسا چلے کہ جب منزل پر پہنچے تو معلوم ہوا کیا ہے، ہم تو 1 گھنٹے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ رفتار کا پتہ چل رہا ہے، نہ کوئی حرکت ہے، اطمینان سے ہے، ایک سکون ہے. آدمی ہوائی جہاز پر ٹہلتا رہتا ہے، بڑی پانی کے جہاز پر، پانی کی کشتی پر آدمی ٹہلتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کشتی چل بھی رہی ہے، منزل پر پہنچ گئی. تو کہتے ہیں کہ مثل ہی سفر ایک کشتی ہے کہ نشستہ منازل طے می شود، بیٹھے بیٹھے منزل طے ہو گئی. جب جہاز نے لنگر ڈالا تو معلوم ہوا کہ آپ تو کہاں تک کہاں پہنچ گئے. یہ ہے اس راہ